آپ اپنے بچوں کو نہ جاہل بنائیں نہ کاہل بنائیں. اگر وہ کاہل ہے، سست ہے، منحوس ہے تو پھر آپ کے اوپر بوجھ ہوگا، پورے گھر والوں پر بوجھ ہوگا، دھرتی پر بوجھ ہوگا، اور شادی ہو جائے گی تو اپنے بیوی پر بوجھ بنا رہے گا. اگر وہ جاہل رہے گا تو دنیا کے اندر اس کو ٹھوکریں لگے گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور صحیح زندگی نہیں گزار پائے گا. اس لیے کہ جاہل دن بھر چک چک کرتا ہے اور پڑھا لکھا آدمی لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھ کر کے کلک کلک کرتا ہے اور لاکھوں کماتا ہے، اور ایک ان پڑھ جاہل آدمی وہ چک چک کر کے 500,000 روپیہ بڑی مشکل سے کما پاتا ہے. تو اس لیے دماغ دیں، نالج دیں. اپنے بیٹیوں کو بھی جہیز نہ دیں بلکہ دماغ دیں. جب اس کے پاس نالج ہوگا، گیان ہوگا تو وہ اس سے زیادہ کما لے گی اور گھر میں بیٹھی بیٹھی بہت کچھ کر لے گی. تو دوستو بزرگوں، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 7 اور شلوک نمبر 17 کے اندر بھی کہا گیا، تیشام گیانی نتیہ یکتوا ایک بھکتر وششیتے پریو ہی گیانی نو آتھیا دھرمہم سچمم پریہ، کہ انسان کے اندر 2 کوالٹی ہونی چاہیے سفلتا کے لیے. ایک انسان کے اندر گیان ہو، منش گیانی بنے، اگیانی اور جاہل نہ بنے، اور دوسری چیز کہ ایک ایشور کی بھکتی کرنے والا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اسی کے سامنے ماتھا جھکانے والا ہو، تو وہ منش ضرور سفلتا پائے گا. چڑیا خانے میں ایک مرتبہ حکم ہوا حکومت کی طرف سے کہ جتنے شیر چڑیا خانے کے اندر ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے. شیر کو چھوڑ دیا گیا جنگل میں. 10 دن کے بعد جب وہ لوگ چیک کرنے گئے اور دیکھنے گئے تو 10 شیر میں سے 8 شیر کو جنگلی کتا مار کر کے کھا چکا تھا. اب وہاں اس کی صرف ہڈیاں باقی تھی اور 2 شیر ادھر ادھر بوڑا رہا تھا. ایسا کیوں؟ کہ جب شیر کو بیٹھا کر کے کھلایا جاتا ہے تو وہ شکار کرنا بھول جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو سنگھرش کرنے والا، محنت کرنے والا، جہد مسلسل کا عادی بنائے اور اس کے اندر علمی صلاحیت اور لیاقت پیدا کرنے کی کوشش کریں. جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ فوق بشر ہے، نہیں دنیا میں اس سے بڑا کوئی ہنر ہے. اس لیے علم کی طاقت، قلم کی طاقت، کتابوں کی طاقت ان کے مائنڈ میں، ان کے دماغ کے اندر بھر دیں. شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. بچوں کو کاہل اور جاہل نہ بنائیں. اگر وہ کاہل ہوگا تو سب کو بیچ باچ کر کے کھا جائے گا، رات دن سوتا رہے گا، آلسی سستی پنا اس کے اندر پڑی رہے گی. تو بزرگوں، علم بہت ضروری چیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر علم نہیں ہے اگر اس کو جاہل کہا جائے تو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ریڈ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا. تو جو صحیح ریڈر ہوتا ہے وہی اچھا لیڈر ہوتا ہے، صحیح طور پر حکومت کر پاتا ہے. ورنہ جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم سب کو لے ڈوبیں گے، وہ اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار. تو بہرحال اب علم کے موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے، تقریر پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسے طالب علم کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو آئیں گے اور آپ کے سامنے علم پر گفتگو کریں گے. جیتیں گے ہم یہ خود سے وعدہ کرو، کوشش اس سے بھی زیادہ کرو. جیتیں گے ہم یہ خود سے وعدہ کرو، کوشش اس سے بھی زیادہ کرو. قسمت روٹھے پر ہمت نہ ٹوٹے، یہ اپنا پکا ارادہ کرو، یہ اپنا پکا ارادہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پربہار اور پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و ضرورت. حضرات، ارشاد خدا بندی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حصول ہر مومن پر فرض ہے. اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان حلال و حرام، جائز و ناجائز، ثواب و ناثواب اور صحیح و غلط میں فرق کر سکے، اور اس کے واسطے سے معصیت خدا بندی اور خوشخبری خدا
اور یہ بات بھی ذہن نصیب رہنی چاہیے کہ والدین کی عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. یہ ان کا دینی و اخلاقی دونوں اعتبار سے فریضہ بنتا ہے. ارشاد ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے, اپنے چھوٹوں کا ذمہ دار ہے. اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یہ سوال ہوگا کہ تمہیں اولاد کی صورت میں ایک امانت بخشی گئی تھی, تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ ساتھ ہی اولاد سے کل دربار خدا بندی میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم راہ راست پر کیوں نہ چلے, تم نے فرائض کی پابندی کیوں نہ کی, واجبات سے کیوں منہ موڑا, اخلاق سے کیوں بے بہرے رہے. وہ جواب دے گا وقالوا ربنا انا اعطانا سعادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ہم نے اپنے بزرگوں کی اور بڑوں کی بات مانی, انہوں نے تو ہمیں گمراہی کر دیا. اے پروردگار انہیں ہم سے 2 گنا عذاب دے اور ان پر خوب لعنت برسا. گویا وہ یہ کہے گا کہ اگر انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا صحیح نظم کیا ہوتا تو ہم راہ راست سے نہ بھٹکتے, رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر تقویٰ و طہارت کی روشنی اختیار کی ہوتی. ہماری گمراہی کا سبب تو ہمارے گارجین ہی. حضرات کبھی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تلقین فرمائی علموا الصبی الصلاۃ 7 سنین واضربوه علیہا ابن 10. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھلاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو. اور دوسری جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. گویا ہر انسان فطری اعتبار سے مسلمان ہے, بعد میں خارجی اثرات کی بنیاد پر والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے اس کی اس فطرت میں کجی آ جاتی ہے اور وہ فطرت کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے. اس کجروی کی سزا اس کے ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرات لیکن وہ والدین جو اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں, علوم قرآنی کے زیور سے انہیں آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں, معرفت خدا بندی سے انہیں مزین کرتے ہیں, تو وہ اس فرمان نبوی کے حقدار ہوتے ہیں. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه التعظم يوم القيامة ذوقه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. جس کسی نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل پیرا رہا, اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی عمدہ ہوگی. اگر یہ تمہارے گھر میں ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ تو سوچو تو صحیح, جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا. اور خوش قسمت ہے وہ والدین جس نے اپنے اولاد کو علوم دینی کیا, علوم قرآنی کیا, علوم نبویہ سے مزین کیا کہ کل قیامت کے دن انہیں وہ مقام حاصل ہوگا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوگا. اور خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس نے اس نعمت کو حاصل کیا اور پھر اس پر عمل پیرا. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.